السلام علیکم۔ ویژن آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اسرائیل اور فلسطین جنگ، فلسطین گروپ حماس کیا ہے، نمبر 3 غزہ اسٹرپ کیا ہے، نمبر 4 حماس اسلحہ کیسے حاصل کرتا ہے، نمبر 5 حماس نے حملہ کیوں کیا، نمبر 6 آئرن ڈوم کیا ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ۔ آج کل جو سب سے زیادہ نیوز ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ۔ آخر اس جنگ کے کیا نتائج ہوں گے؟ فلسطینی گروپ حماس نے 7 اکتوبر 2023 غزہ سے اسرائیل پر 5000 راکٹ سے اچانک حملہ کیا، جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان برسوں میں سے جاری سب سے سنگین کشیدگی میں سے ایک ہے۔ فلسطینی گروپ حماس کیا ہے؟ حماس یا اسلامی مزاحمتی تحریک کی بنیاد 1987 میں پہلی فلسطینی یا بغاوت کے دوران رکھی گئی تھی، یعنی فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کے آپریشن کے خلاف پہلی آرگنائزڈ اپرائزنگ اپنے عروج پر تھی۔ تو اس وقت شیخ احمد یاسین کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ریزسٹنس موومنٹ کا اعلان کیا، جسے بعد میں حماس کا نام دیا گیا۔ حماس نے اپنے قیام کے دوران 2 سال بعد حملہ کیا، جس میں اس نے 2 اسرائیلی فوجی کو ہلاک کیا۔ حماس نے 2006 میں غزہ اسٹرپ کا مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ غزہ اسٹرپ کیا ہے؟ غزہ اسٹرپ یا غزہ پٹی اسرائیل اور مصر کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ غزہ اسٹرپ یا غزہ پٹی 10 کلومیٹر چوڑا اور 41 کلومیٹر لمبا علاقہ ہے۔ یہاں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ غزہ پٹی چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے یہاں ہر قسم کی سپلائی اسرائیل کے رستوں سے ہی ہوتی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ حماس نے یہ حملہ کیوں کیا؟ اس نقشے کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اسرائیل فلسطین پر قابض ہو کر اپنا ملک اسرائیل کے نام سے بنایا۔ فلسطین ٹکڑوں میں ہو کر رہ گیا ہے، اب صرف غزہ ہی ہے جو فلسطین کے پاس رہ گیا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف آپریشن طوفان الاقصی شروع کر دیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، ایسا علاقہ جہاں 16 برسوں سے ایک کھلی جیل کی کیفیت میں ہے، جہاں کوئی بھی چیز حتیٰ کہ اشیاء خوردنوش بھی اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ آخر کب تک اس غلامی کو سہتے رہیں؟ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد ضیف اس پورے آپریشن کو الاقصی فلڈ کا نام دیا گیا اور کہا کہ حماس اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے فلسطین پر مظالم ڈھائے ہیں۔ خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ الاقصی ماسک کا رسپانس ہے۔ جیسا کہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے اسرائیل الاقصی مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور فلسطین کے مسلمان اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو روکے ہوئے ہیں جس پر اسرائیل نے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں۔ آئرن ڈوم۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ایک سسٹم ہے، دنیا کے سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے۔ جب بھی کبھی ان پر اس طرح کے راکٹ فائر کریں تو یہ لیٹسٹ ملٹری ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان راکٹ کو رستے میں ہی روک دیتا ہے اور ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے، جو کہ اسرائیل کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کو فلسطین نے اپنے ملک میں جگہ دی اور اسرائیل نے آ کر فلسطینیوں کو اپنا غلام بنا دیا اور سارے فلسطین پر قبضہ کر دیا۔ کتنے ہی بچے اس جنگ میں شہید ہوئے، کتنے ہی معصوم جانیں اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہاں دور بیٹھنے یہ سوچنا بہت آسان ہے، وہاں پہ ان کے لیے ایک ایک سیکنڈ قیامت گزر رہی ہے۔